تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے لیے میرے اللہ نے کیا پلان کیا ہوا ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورتیں جم جائیں گی تو ان کی باڈی بھی مردوں کی طرح بن جائے گی۔ السلام علیکم، تو پاکستان سے میرا یہ آج کا پہلا ولاگ ہے۔ جتنا بھی ہو سکے زندگی میں کبھی کسی پر اعتبار نہیں کرنا، اور میں نے تو جب اعتبار کیا مجھے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اور زندگی میں تجربہ صرف زندگی کو گزارنے کے بعد ہی آتا ہے۔ زندگی کو گزارے بغیر آپ کبھی بھی کوئی ایکسپیرینس نہیں کر سکتے۔ گرمی بہت زیادہ ہے، لگتا ہے مجھے دیکھ کر یہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے واپس آئی ہے۔ یو پی ایس بھی خراب ہوا پڑا ہے اور بیٹری اس کی بالکل ختم ہوئی پڑی ہے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں سے سٹارٹ لوں۔ حالانکہ پورا گھر بند تھا اور ایک کمرہ اور یہ جو گیراج تھا نا، یہ والا حصہ میں نے کسی فیملی کو دیا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو میرے گھر کی حفاظت ہو جائے گی اور انہیں بھی کچھ ریلیف مل جائے گا، لیکن نہ بھائی، ایسی غلطی آپ کبھی نہ کیجیے گا۔ آپ کے علاوہ آپ کا کوئی بھی نہیں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر کو بند رکھیں، یا پھر ایک سیکیورٹی گارڈ رکھ لیں جو صبح آئے اور شام کو جائے۔ کسی فیملی کو گھر نہ دیں، آپ کے گھر کا بیڑا غرق کر کے آپ کو واپس کرتے ہیں۔ میرے آنے سے پہلے میری بیٹی گھر میں آئی ہوئی تھی، جتنا ہو سکا اس نے گھر کو صاف کر لیا۔ میں وہاں سے مائنڈ بنا کر آئی ہوئی تھی کہ میں پاکستان میں جا کر اپنا کوئی کپڑوں کا بزنس سٹارٹ کروں گی، کوئی اپنا برانڈ بناؤں گی یا کوئی سٹیچنگ یونٹ بناؤں گی۔ اور اسی لیے میں نے سب سے پہلے مشین کو نکالا، مشین کی آئلنگ وغیرہ کی اور اس کو صاف وغیرہ کیا تاکہ یہاں سے کام کو سٹارٹ کیا جائے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کی پلاننگ ہوتی ہے اور ایک وہ پلاننگ ہوتی ہے جو اوپر والے نے آپ کے لیے کی ہوتی ہے۔ تو میرے لیے بھی اوپر والے نے کوئی اور پلاننگ کی ہوئی تھی، اور میرے لیے کیا پلاننگ تھی یہ میں آپ کو اپنی آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گی۔ گیس اب پاکستان میں گرمیوں میں بھی نہیں ہوتی، اور ایک طرح سے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ صبح میں 2-3 گھنٹے آتی ہے، دوپہر کو 2-3 گھنٹے آتی ہے، اور شام میں 2-3 گھنٹے آتی ہے۔ اگر گیس کی لوڈ شیڈنگ کرنی بھی ہے تو پراپر کوئی ٹائم ٹیبل ہو، یعنی کہ اگر صبح میں آتی ہے تو کم از کم 5-6 گھنٹے تک رہے، تاکہ کوئی کوکنگ زیادہ سے زیادہ کر کے رکھ لے۔ یہ 3 گھنٹے میں تو سمجھ ہی نہیں آتی، ساتھ میں اور بھی کام چل رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے پاس جو الیکٹرک پلیٹ ہے نا، یہ میرے بڑے کام آ رہی ہے، ورنہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سلنڈر میں رکھ نہیں سکتی۔ مجھے پاکستان میں سلنڈر سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، اور میرے لون کا تو بیڑا غرق ہوا ہے۔ اتنا بڑا بڑا گھاس ہوا تھا، اس لون کے اوپر ہی میں تقریباً 12-14 ہزار روپے لگا چکی ہوں۔ اس کی یہ حالت تھی جب میرے آنے سے پہلے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے یہاں پر کوئی آیا ہی نہیں ہے، جبکہ میں 3-4 مہینے پہلے جب ہو کر گئی تھی بالکل سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن 3-4 مہینے میں یہ سب کچھ اتنا زیادہ گرو ہوا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے یہاں پر کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر آ کر میں بیٹھتی ہوں اور مجھے بڑا سکون ملتا ہے، تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں اس کی صفائی کرواؤں۔ اور یہاں پر ایک ایک چیز کو ڈھونڈنا ہی بڑا مشکل لگ رہا ہے مجھے۔ حالانکہ مجھے 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن ان 5 سالوں میں میری پھر بھی اتنی زیادہ جان پہچان نہیں بنی کہ میں کسی کو بھی جو ہے نا اپنے کام کے لیے ریچ کر سکوں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں بالکل بھی سوشل نہیں ہوں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا میرا بالکل بھی نہیں ہوتا، اور جو یہ تھوڑی بہت آس پاس میں جان پہچان بنائی بھی ہے نا، تو یہ میری بیٹی نے بنائی، کیونکہ وہ بہت زیادہ سوشل ہے۔ اس کو لوگوں سے آتے جاتے ہیلو ہائی کرنا بہت اچھا لگتا ہے، تو وہ سب کے ساتھ جلدی سے ہی جو ہے نا گھل مل جاتی، اور اس طرح اس نے کچھ جان پہچان بنا لی ہوئی ہے۔ اور مجھے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو شیئر کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر میں کسی کے ساتھ ملوں گی تو وہ مجھ سے پوچھے گا کون ہو، کہاں ہو، کیا کرتی ہو، یہ ساری چیزیں شیئر کرنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے لیے میرے اللہ نے کیا پلان کیا ہوا ہے۔ اور کبھی کبھی آپ کے خواب ایسے پورے ہوتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میرا ایک خواب تھا کہ میں اپنا ایک جم بناؤں، لیکن جم کے لیے اتنی بڑی سپیس مینج کرنا اور جم کے ایکوپمنٹ اتنے مہنگے ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو سوچ کے ہمیشہ میں مایوس ہو جاتی تھی کہ شاید میرا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو ایک نارمل سا جم بنانے کے لیے 35 سے 40 لاکھ روپے چاہیے، اور میرے پاس اتنی بڑی رقم نہیں تھی کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھا سکوں۔ لیکن جب اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، اور اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ لے لیا کہ میں اپنا ایک جم بناؤں گی۔ اپنے اس فیصلے کو لیتے ہوئے میرے دل میں ایک ڈر بھی ہے، بہت سے خدشات بھی ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے کہ میں اپنے اس کام کو جتنا ہو سکے سیکرٹ رکھوں، لیکن ظاہر سی بات ہے آپ ایسی چیزوں کو، ایسی باتوں کو چھپا نہیں سکتے۔ تو جن لوگوں کو میں اپنے اس ارادے کے بارے میں یا اپنے اس کام کے بارے میں بتاتی ہوں تو وہ مجھے ڈی موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو لیتے ہوئے میرا دل بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن وہ بہت وقتی سا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر سے میں دوبارہ سے چارج ہو جاتی ہوں، موٹیویٹ ہو جاتی ہوں کہ نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور میرے دل میں جو تھوڑا بہت ڈر ہے نا، وہ صرف یہی ہے کہ میں جس علاقے میں یا میں جس ایریا میں جم بنا رہی ہوں وہ ایریا اتنا زیادہ ماڈرن نہیں ہے، لیکن یہاں پر کوئی بھی لیڈیز جم نہیں ہے۔ 2-3 جینٹس جم ہیں لیکن لیڈیز جم کوئی بھی نہیں ہے، اور جو جینٹس جم ہیں ان میں اچھا خاصا رش ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اویئرنس ہے ہیلتھ کے بارے میں اور اپنی فٹنس کے بارے میں۔ تو جب گھر کے مردوں کو اپنی فٹنس اور ہیلتھ کے بارے میں پتا ہے تو پھر لیڈیز کو کیوں نہیں پتا ہوگا، اور اگر نہیں پتا
تو ہم بتائیں گے کہ ایک عورت کو بھی اپنی ہیلتھ اور اپنی فٹنس کی کتنی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جم صرف وہ جگہ نہیں جہاں پر آپ کو باڈی بنانی ہوتی ہے، مسلز بنانے ہوتے ہیں۔ جم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو آپ کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ اپنے لیے 1 گھنٹہ نکال لو تو آپ کی باقی زندگی آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ چاہے واک کریں، زمبا کریں، یوگا کریں یا لائٹ ویٹ ٹریننگ کریں، ہر روز تھوڑا سا موومنٹ ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عموماً عورتیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہم سارا دن گھر کا کام کرتے ہیں، ہمارے لیے وہی جم بہت ہے، جبکہ گھر کا کام بہت لائٹ ایکٹیویٹی ہے۔ کپڑے دھونا، برتن دھونا، کوکنگ کرنا یا زیادہ سے زیادہ صفائی کر لینا، یہ کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، نہ اس سے ہماری باڈی کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ پہلے کے وقتوں میں اور آج کل کے وقتوں میں بہت فرق ہے۔ پہلے وقتوں میں عورتیں ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، کپڑے ہاتھ پر دھوتی تھیں، جھاڑو دیتی تھیں اور فرش پر گیلے کپڑے سے صفائی کرتی تھی، جو کہ خود میں ایک بہت اچھی ایکسرسائز تھی۔ لیکن اب آدھے سے زیادہ کام ہم لوگ اپنی مشینوں سے لے رہے ہیں اور دوسری طرف ہم جنک فوڈ بھی کھا رہے ہیں۔ پہلے وقت میں لوگ بے شک 3 ٹائم کھانا کھاتے تھے، لیکن وہ سمپل روٹی سالن۔ لیکن آج کل اگر ہم 1 ٹائم جنک نہ منگوائیں تو ہمارے بچوں کے منہ ہی سیدھے نہیں ہوتے، پھر ہماری باڈی نے تو سٹک ہونا ہی ہونا ہے۔ اور جیسے جیسے آج کل بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں تو ویسے ویسے ہمیں اپنی صحت کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ میں اپنا جم کسی ماڈرن علاقے میں بھی بنا سکتی تھی، لیکن اس علاقے میں جم بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے علاقے کی فیمیلز کو فٹنس کے بارے میں بتاؤں، صحت کے بارے میں بتاؤں اور انہیں بتاؤں کہ فزیکل ایکٹیویٹی عورتوں کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ مردوں کے لیے ضروری ہے۔ اور جم کو لے کر جتنے بھی مت ان کے دماغ میں ہیں، جتنے بھی مس انڈرسٹینڈنگ ان کے دماغ میں ہے، وہ سب کچھ کلیئر کروں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورتیں جم جائیں گی تو ان کی باڈی بھی مردوں کی طرح بن جائے گی، اور اس طرح کی بہت سی غلط باتیں جو کہ پھیلائی ہوئی ہیں ان کو میں آپ لوگوں کے ساتھ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔